ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فقد معي في الجنة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ رب العزت والجلال نے عظیم سعادت عطا فرمائی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، قل، آپ ہمارے نمائندے بن کر یہ پیغام پوری امت کو پہنچا دیجئے۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، آپ ہمارے نمائندے ہیں، قاصد ہیں، پیغمبر ہیں۔ یہ بات ہم ڈائریکٹ بندوں کو تو نہیں کہہ سکتے، ان کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے کہ جبریل بندوں کے پاس براہ راست تشریف لائے اور ان کو اللہ کا کوئی پیغام پہنچائے۔ انسانیت اسے نہیں برداشت کر سکتی، وہ اس کی تاب نہیں لا سکتی، اس لیے انبیاء کو مبعوث کیا جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہیے، اب ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دیجئے۔ کیا پہنچائیے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ
اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، یا نہیں تو اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، اگر آپ اس کے دعوے دار ہیں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، میں اللہ کو بہت چاہتا ہوں، مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، جس طرح بچہ باپ سے محبت کرتا ہے اور باپ بچے سے محبت کرتا ہے، بچہ ماں سے محبت کرتا ہے، ماں بچے سے محبت کرتی ہے، اسی طرح بندہ اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے آپ کہیے فاتبعونی، تو ان کو کہیے کہ وہ میرے پیچھے پیچھے چلے۔ اتباع کہتے ہیں عربی زبان میں پیچھے پیچھے چلنے کو، کسی کو فالو کرنے کو کہتے ہیں اتباع۔ آپ کہیے کہ وہ مجھے فالو کریں، میرے پیچھے پیچھے چلے، میری سنتوں کی اتباع کرے۔ اتباع اس وقت کریں گے جب سنتوں کا علم ہوگا۔ تو سب سے پہلے آدمی کو سنتوں کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ علم آ گیا، علم حاصل کرے بغیر نہیں آتا، اب سنتوں کا علم آ گیا۔ علم آ جانے کے بعد جب آدمی اس پر عمل کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس میں دو عظیم الشان انعامات کی طرف اشارہ ہے کہ جو آدمی سنت کی اتباع کرے گا اس کو دو عظیم الشان انعامات سے نوازا جائے گا۔ ایک انعام یہ ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے محبوبیت عطا فرمائی ہے۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں، اور جو محبوب کی اداؤں کی نقل کرے گا تو وہ بھی محبوب بن جائے گا اللہ کی نظر میں۔ تو محبوبیت، گزشتہ جمعہ یہیں آ کر میں نے بات ختم کی تھی کہ آدمی کو دیندار بننے کے لیے سنتوں کا علم اور اس کے اتباع کی ضرورت ہے، اور اس پرفتن دور میں سنت ہی ایک ایسا سہارا ہے جسے مضبوطی سے تھام کر آدمی فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں سرور کونین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ تمہارا کھانا بند تو کر سکتی ہے، اور تمہارا پینا بند کر سکتی ہے، تمہیں تکلیف دے سکتی ہے، تمہیں گالیاں دی جا سکتی ہیں، لیکن تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی طاقت اگر دو کام کرو گے۔ دو چیزیں میں تو ہمیشہ تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، لیکن دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ دو چیزیں قیامت تک اس تمہارے درمیان رہیں گی اور تمہاری رہبری کرتی رہیں گی۔ ایک کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، اسے مضبوطی سے تھامو اور داڑوں سے پکڑو، اور دوسرا میری سنت تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تم نے سنتوں سے روگردانی کی، اگر تم نے سنتوں کو ہلکا سمجھا، اگر تم نے سنتوں کا طریقہ چھوڑا، وہ راستہ اگر چھوڑا، تو سمجھو تم گمراہ ہو جاؤ گے، پھر کوئی طاقت تمہیں راہ راست پر نہیں لا سکتی۔ دو چیزیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامو۔ تو اس زمانے میں اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ سنتوں کا علم حاصل کیا جائے، اس پر پوری قوت و استقامت کے ساتھ آدمی جم جائے، اس کی ضرورت ہے اس وقت۔ تو قرآن کریم نے ایک تو
آدمی کے سچا ہونے کی علامت ارشاد فرمائی، معیار، کسوٹی۔ ہر آدمی کہتا نا کہ میں مومن ہوں، میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، میں حضور کا شیدائی ہوں، میں حضور کا عاشق ہوں، ہر آدمی کا یہ دعویٰ ہے۔ اس کو پرکھنے کے لیے اللہ نے کسوٹی دے دی کہ اس کسوٹی پر پرکھ کر ہر آدمی آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ آدمی اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اتباع سنت کا معیار ہے۔ اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا ہے کہ ان کو اپنا نمونہ بناؤ، آئیڈیل بناؤ۔ ہم نے ہماری مرضیات کے لیے ایک آئیڈیل انسانی شکل میں تمہارے درمیان میں بھیج دیا ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو تم ہمارے تک پہنچ جاؤ گے اور تم ہمارے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ یہ فرمایا جیسے ٹیلر کو کیا کرتا ہے، آدمی جاتا ہے اپنا ناپ دیتا ہے، اپنے بدن کا ناپ دیتا ہے کہ مجھے قمیص سی دیجئے، مجھے جبہ سی دیجئے، میرا توپ سی دیجئے، کوٹ سی دیجئے میرا، اس کو کہتا ہے، ناپ دیتا ہے۔ اگر وہ جیسا ناپ دیا تھا ویسا اگر اس نے نہ سیا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا میں اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ، آئیڈیل اور اسوہ بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت میں ملایا جائے گا کہ دیکھیں حضور کے عقیدے سے کس کا عقیدہ ملتا ہے، حضور کے عمل سے کس کا عمل ملتا ہے، حضور کے اخلاق سے کس کے اخلاق ملتے ہیں، اور حضور کے ظاہر و باطن سے کس کا ظاہر و باطن ملتا ہے، ملایا جائے گا۔ اگر وہ حضور کے مطابق ہوگا، ان کے خیالات، عقیدے، اعمال، اخلاق کے مطابق ہوگا، اگر حضور کی نماز کے مطابق اس کی نماز ہوگی، حضور کے روزے، زکوٰۃ، حج کے مطابق اس کی نماز ہوگی، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، تو قابل قبول ہے، ورنہ قابل قبول نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں بھائیوں، دو چیزیں ہیں، یہ ایک ظاہری ڈھانچہ ہے اور یہ اس کے اندر روح ہے۔ جیسے یہ انسان ہے، ایک تو انسان کا ظاہری ڈھانچہ ہے کہ ایک سر ہے، دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، ایک زبان ہے، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، یہ انسان کا ظاہری ڈھانچہ ہے۔ اسی طرح یہ سنت شریعت کا ظاہری ڈھانچہ ہے، اور اس کی روح اخلاص ہے کہ اللہ کو صرف راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے۔ یہ آدمی بہت مخلص ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے عمل کا ظاہری ڈھانچہ حضور کی سنت سے ٹکراتا ہے، تو اس کے مخلص ہونے کے باوجود اس کا عمل مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ اس کا ظاہری ڈھانچہ سنت کے مطابق ہے، لیکن وہ مخلص نہیں ہے، وہ ریاکار ہے، تو بھی اس کا عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، جاؤ تم نے یہ عمل ہمارے لیے نہیں کیا، تمہارا یہ عمل مخلوق کے لیے تھا، جس کے لیے تم نے عمل کیا تھا جاؤ اسی سے اس کا بدلہ حاصل کر لو۔ تو حضرت رسول قرآن کریم میں اللہ نے ایک تو یہ فرمایا کہ ایک آدمی کے سیدھے راستے پر قائم ہونے کی بہت بڑی علامت اور دلیل یہ ہے کہ وہ سنت کے اتباع کا دل دادا ہوگا، سنت پر مرمٹنے والا ہوگا، عاشق ہوگا حضور کا، حضور کی ایک ایک سنت، ایک ایک ادا پر فدا ہونے والا ہوگا، مر مٹے گا۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، من احیا سنتی، جو آدمی فسادی امتی، فساد کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں چاروں طرف سے فتنوں کی بوچھار ہے، فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں، ایسے موقع پر ہماری سنت کو زندہ کرے گا، سنت کو اپنے سینے سے لگائے گا اور جم جائے گا، ثابت قدم کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے گا پوری امت کے درمیان، فرمایا اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ ایک سنت کے زندہ کرنے پر اسے 100 شہیدوں کا اجر دیا جائے گا۔ سنت اتنی وزنی چیز ہے، اتنی بھاری چیز ہے سنت، اسی لیے قرآن نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، یا تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تو فرمایا
کہ تم کو حضور کی اتباع کرنی پڑے گی. اگر تم نے حضور کی اتباع کی تو اس کا سب سے بڑا انعام ہم یہ دیں گے کہ تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے, اللہ تم سے محبت کرنا لگے گا. اب بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں, فَأَحْبِبْهُ, تو بھی اس سے محبت کر. فَيُحِبُّهُ جبریل, جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. وَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ, اور آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان والو, اے فرشتو, فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, میں بھی محبت کرتا ہوں, تم سارے اس سے محبت کرو. تو سارے آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد میں آتا ہے کہ وَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ, پھر زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. یہ اتباع سنت کا بہت بھاری انعام ہے جو آدمی کو اس کی زندگی میں ملتا ہے. یہیں آ کر کے بات کو میں نے روکا تھا اور یہ کہا تھا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کسی نے خواب دیکھا. یہ خواب پر بات کو میں نے ختم کیا تھا اور اس کو بڑے سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. مجھے وہ خواب سنانا نہیں ہے, مجھے اس آیت کی تشریح میں وہ واقعہ سنانا ہے جو میں نے گزشتہ جمعہ سنایا تھا کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغیچہ ہے جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تشریف فرما ہے. تو چاروں طرف سے لوگ دیکھنے کے لیے دوڑ رہے ہیں, ادھر سے بھی ادھر سے بھی, چاروں طرف سے لوگ دوڑ رہے ہیں. اسی درمیان میں ایک آدمی کو دیکھا جاتا ہے کہ بڑے جائے دبے ہوئے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے اور سہمے ہوئے محبت اور جلال کے ملے جلے جذبات کے ساتھ نظر نیچی کر کے ایسا جا رہا ہے جیسے کسی چیز کو تلاش کر رہا ہو. دیکھنے والا پوچھتا ہے, بھائی تم اتنے آہستہ آہستہ جا رہے ہو, کیا بات ہے, کہیں تمہارے پاؤں میں تکلیف تو نہیں ہے؟ تم اتنے آہستہ آہستہ جاؤ گے تو حضور واپس تشریف لے جائیں گے, اسی لیے ذرا تیزی سے چلو. تو وہ آدمی خوابی میں جواب دیتا ہے, نہیں بھائی, میں اصل میں حضور کے نقش قدم تلاش کر رہا ہوں کہ قدم بقدم ملا کر چلوں. تو پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام محمد قاسم ہے, میں نانوتا کا رہنے والا ہوں. یہ یو پی کا ایک علاقہ ہے, چھوٹا قصبہ ہے جسے نانوتا کہتے ہیں. اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے مولانا محمد قاسم صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے, فاؤنڈر تھے, ان کو محمد قاسم نانوتوی کہا جاتا ہے. بستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے فیض کو اللہ نے عام فرمایا, تام فرمایا. دنیا کا کوئی ملک, کوئی ریاست, کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا فیض نہ عام کیا ہو. مدرسے کی شکل میں, خانخواہ کی شکل میں, دعوت و تبلیغ کی شکل میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عام فرمایا, تام فرمایا, اور دن بدن یہ فیض پھیل رہا ہے, ابھی رکا نہیں ہے. تو وہاں اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ جو آدمی جتنے زیادہ سنت کی اتباع کرے گا اللہ مقبولیت کی شان عطا فرمائیں گے, اللہ اسے محبوبیت کی شان عطا فرمائیں گے, اللہ اس کی خدمات میں, اس کے کاموں میں اللہ مقبولیت کو ڈال دیں گے. لوگ بھی اس سے محبت کریں گے اور خلق خدا بھی اس سے محبت کرے گی, رجوع کرے گی. لوگوں کے دل ان کی طرف کھنچیں گے اور ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائیں گے, پائیداری عطا فرمائیں گے. جو جتنا زیادہ سنت کے قریب ہوگا اس کے عمل میں اتنی زیادہ جان پیدا ہوگی, اتنی زیادہ شان پیدا ہوگی, اتنی زیادہ مقبولیت پیدا ہوگی, اتنی زیادہ محبوبیت پیدا ہوگی. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور واقعہ کہ جب یہ ہندوستان آزاد کرنے کے لیے جہاد کے سلسلے میں یہ اکابر دیوبند مصروف تھے تو انگریزوں نے وارنٹ جاری کیا تھا کہ مولانا محمد قاسم کو گرفتار کیا جائے.
مولانا محمد قاسم کو گرفتار کیا جائے. وارنٹ گھوم رہا تھا, پولیس گھر گھر کی تلاشی لے رہی تھی اور پوچھا جا رہا تھا اور جگہ جگہ جو ہے ان کی جستجو کی جا رہی تھی. کہتے ہیں کہ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے. 3 دن کے لیے جا کر کے کسی گھر میں چھپ گئے. 3 دن کے بعد باہر نکل آئے تو کسی نے پوچھا, کسی نے مشورہ دیا. ایسے موقع پر مشورے دینے والے بہت ہو جاتے ہیں. تو مشورہ دیا کہ حضرت آپ اندر چلے جائیے, انگریز آپ کو تلاش کر رہا ہے, آپ کا وجود اس وقت امت کے لیے بہت ضروری ہے, آپ ہمارے رہبر ہیں, آپ ہمارے قائد ہیں, آپ ہمارے امام ہیں, آپ کا اس وقت ہمارے درمیان میں رہنا رہبری کے لیے نہایت ضروری ہے, اس لیے آپ چھپ جائیے, اللہ خدا را امت پر رحم کیجئے. تو مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھنڈی سانس بھری اور اس کے بعد فرمایا, مجھے بھی خیال آتا ہے لیکن جب میں سنت کی تلاش کرتا ہوں, حدیثوں کی کتابوں پر نظر دوڑاتا ہوں, تو مجھے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور مکہ چھوڑ کر جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو غار ثور میں روپوش ہو گئے, جا کر کے چھپ گئے. تو وہ 3 دن تک روپوش رہے. اس لیے محمد قاسم کی کیا مجال ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے آپ کو چھپائے رکھے. اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو محمد قاسم کو یہ برداشت ہے کہ محمد قاسم گرفتار تو ہو سکتا ہے لیکن سرے منہ سنت کے طریقے سے وہ منہ نہیں موڑ سکتا. اسی لیے ان کے کام میں اللہ نے 50 سال میں زیادہ دن نہیں رہے, 40 پر 9 سال عمر ہوئی, لیکن کام ایسا کہ دارالعلوم دیوبند کو قائم ہوئے 170 سال ہوئے. دارالعلوم دیوبند کا فیض دن بدن بڑھ رہا ہے. عمر چھوٹی لیکن کام وہ کیا جو آج تک اس کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے. اللہ تعالیٰ ان کی طلبت پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. آخر عمر میں فرمایا کرتے تھے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے اب زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی, لیکن اب مجھے زندہ رہنے کے لیے کھانے کی زیادہ ضرورت نہیں محسوس ہوتی, اتباع سنت میں کھا لیا کرتا ہوں. اللہ اکبر, سنت کی اتباع کے لیے کھا لیا کرتا ہوں. یہ لوگ قدم بقدم ملا کر چلنے والے تھے. یہی تر امتیاز ہے اہل سنت والجماعت کا. بھائیوں, ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں سنت کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے. یہاں میں دیکھتا ہوں لوگ کرنے والے کہاں تک اس پر عمل کر کے گئے, لیکن یہاں پر عجیب بات ہے کہ لوگ نمازوں کی سنتوں کا بھی اہتمام نہیں کرتے. ابھی گزشتہ جمعہ مجھے کسی ضرورت سے جمعہ کی فرض نماز کے بعد اچانک کمرہ جانے کی ضرورت پیش آئی تو میں دیکھ رہا تھا کہ جمع غفیر اور جمعہ پڑھنے والوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو جمعہ کے بعد کی سنتیں تک نہیں پڑھتی. بھائیوں, جمعہ کے بعد 6 رکعت سنتیں مؤکدہ ہیں جن کا پڑھنا ضروری ہے. فجر سے پہلے 2 رکعت سنتیں مؤکدہ ہے جن کا پڑھنا ضروری ہے, جن کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو تردتکم الخیل, فرمایا اگر میدان جنگ ہو اور گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو اس وقت بھی تم فجر کی سنت نہ چھوڑنا. یہ فرمایا تھا. اتنی اہمیت ہے سنت کی. اور ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتیں مؤکدہ ہیں اور ظہر کے بعد 2 رکعت سنتیں مؤکدہ ہیں, مغرب کے بعد 2 رکعت سنتیں مؤکدہ ہیں, عشاء کے بعد 2 رکعت سنتیں مؤکدہ ہیں, جمعہ سے پہلے 4 رکعت ہیں, جمعہ کے بعد 6 رکعت سنتیں مؤکدہ ہیں. تو لوگ اس کو چھوڑ کر کے جا رہے. سنت کی کوئی ان کے دلوں میں عظمت نہیں, فرائض کا تک اہتمام نہیں کرتے. ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ابھی تذبذب کا شکار ہیں کہ بھائی سنت پر عمل کرنا چاہیے یا کیے بغیر بھی کام چلے گا. ایک آدمی کی سنت کی آدمی کے دل میں اتنی عظمت ہونی چاہیے کہ اتنی عظمت تو دنیا کی کسی چیز کی ان کے اندر نہ ہو. حضرت حذیفہ ابن الیمان حضور کی ایک صحابی ہیں. جب فارس فتح ہوا تو وہاں تشریف لے گئی ایران کو,
وہ تہذیب یافتہ ملک تھا. کھانے کے لیے بیٹھے تو کیا کہ حدیث پاک میں ہے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر لقمہ گر جائے, لقمہ گرانا نہیں ہے, بڑے بڑے لقمے نہ لو, چھوٹے چھوٹے لقمے لو. اگر ہو سکے کوئی ایسا کھانا ہو جو 3 انگلیوں سے کھا سکتے ہو, 3 انگلیوں سے کھانے کی کوشش کرو. بڑے بڑے لقمے لینا تو آدمی کے لالچی ہونے کی علامت ہے, اور کھاتے ہوئے بھی بڑا بھدا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی بڑے بڑے لقمے لے کر کے کھا رہا ہے, ٹھیک سے چباتا بھی نہیں ہے, دیکھنے والوں کو برا معلوم ہوتا ہے. کھانے کا بھی ایک سلیقہ ہے, کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے. جب آدمی بد سلیقہ ہو جاتا ہے تو با کمال ہونے کے باوجود وہ لوگوں کی نظروں سے گر جایا کرتا ہے. اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ سکھایا جو لوگوں کے دلے میں بھی آدمی کو باوقار رکھتا ہے. حضور نے فرمایا, اگر لقمہ گر جاوے تو لقمہ اٹھا کر کھا لو. اس سے پتہ چلا, ایک اور بات کی طرف جو ہے میرا ذہن منتقل ہو گیا, اور آدمی لقمہ اس وقت اٹھا کر کھا سکتا ہے جب دسترخوان صاف ہو, جب آدمی بیٹھ کر کھا رہا ہو, کھڑے کھڑے رستے پر کھا رہا ہو تو لقمہ اٹھا کر کھانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. آدمی بیٹھ کر کھائے, ضرورت ہو تو الگ بات ہے, سفر میں ہے, بیٹھ کر کھانے کا موقع نہیں ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن جب آدمی گھر پر ہو وہ بیٹھ کر کھا سکتا ہے. بیٹھ کر کھانا سنت ہے, یہ انسانوں کا طریقہ ہے. کھڑے کھڑے ہو کر کھانا کوئی ناجائز تو نہیں, لیکن یہ سنت کے خلاف ہے, اور یہ جانوروں کا طریقہ ہے. کھڑے کھڑے تو جانور کھاتے ہیں, کھڑے کھڑے تو جانور پی لیا کرتے ہیں. اس لیے جو ہے بھائیوں, بیٹھ کر کھائے, اور اگر لقمہ گر جاوے لقمہ اٹھا کر صاف کر کے کھا لے. لقمہ گر گیا حضرت حذیفہ کا, اٹھا کر انہوں نے صاف کر کے تناول فرما لیا. تو وہ جو ایران کے لوگ تھے انہوں نے کہا, حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو حقیر سمجھیں گے, آپ کو کہیں گے کیسے لوگ ہیں کہ یہ لقمہ گر جاتا ہے تو اٹھا کر کھا لیتے ہیں. حذیفہ بن الیمان کو جلال آ گیا, پورا شرع صدر تھا. لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں. ہمارے پاس ہیرے ہیں, ہمارے پاس جواہرات ہیں, ہمارے پاس سونا ہے, ہمارے پاس بادشاہوں کے خزانے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے. بھائیوں, حضور کی سنت دنیا و مافیا سے بہتر ہے. مجھے یاد آتا ہے حضرت جی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ تاریخی جملہ جو انہوں نے کسی اجتماع کے موقع پر فرمایا تھا. ایک آدمی خلاف سنت 100 رکعت نفل پڑھتا ہے, اور ایک آدمی سنت کے مطابق بیت الخلاء کو جاتا ہے, تو سنت کے مطابق بیت الخلاء کو جانے سے جو انوارات حاصل ہوتے ہیں وہ 100 رکعت خلاف سنت نفل نماز پڑھنے سے نہیں حاصل ہوتے. سنت کی یہ قیمت ہے, سنت تو ہیرا ہے, سنت تو جواہرات و خزانے کے برابر ہے. یہ تو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ورنہ تو دنیا میں اس کی قیمت بتانے کے لیے دنیا میں اتنی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. تو حذیفہ بن الیمان کو پورا شرع صدر تھا, اس لیے انہوں نے پورے اطمینان سے جواب دیا اور فرمایا, اور یہی جواب تمہیں بھی یاد کر لینے کی ضرورت ہے, مجھے یاد کر لینے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے صحابہ کا طریقہ ہے, یہ ہمارے صحابہ کے عقیدہ ہے, یہ ہمارے صحابہ کے خیالات ہے, اور یہ ہمارے حضور پر مر مٹنے والے ان جان نثاروں کی تاریخ ہے جسے محدثین نے نوٹ کیا ہے. انہوں نے پورے شرع صدر کے ساتھ جواب دیا. ایک طرف ایران کی شان و شوکت ہے, حکومت ہے, اور ایک حضور کا غریب صحابی ہے, اس کو حضور کی سنت پر کتنا شرع صدر ہے, اس کی قیمت, اس کی عظمت کا سکہ ان کے دلوں پر کتنا جمع ہوا ہے. وہ کہتے ہیں, اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. کیا کہتے ہو او احمق, کیا کہتے ہو, کیا میں میرے محبوب کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟
یہی جملے کو کہنا چاہیے تاریخ کے پس منظر میں، اور اس وقت کے جو حالات ہیں، کالجز میں جو چیلنج کیا جا رہا ہے، حجاب کے مسئلے کو، عورتوں کے سر کے بالوں کے مسئلے کو جو چیلنج کیا جا رہا ہے، آؤ لوگوں لکھو، اس بات کو لکھ کر لے جاؤ، سلام ہو علی میاں کی فراست پر، سلام ہو علی میاں صاحب کی اس جو ہے الہام پر، سلام ہو علی میاں صاحب کی اس جو ہے وہ نور فراست پر۔ انہوں نے آج سے 70 سال پہلے یہ جب وندے ماترم کو اسکولوں میں، کالجوں میں لازمی قرار دینے کی کوشش کی گئی تو علماء نے احتجاج کیا اور یہ فرمایا وندے ماترم ہمارے عقیدے سے ٹکرانے والی چیز ہے، اسلام توحید کا سب سے بڑا علم بردار مذہب ہے، اس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم یہاں رہیں گے اپنے عقیدے کے ساتھ رہیں گے، ہم یہاں رہیں گے اپنے پورے تشخص کے ساتھ رہیں گے، نمازوں کے ساتھ، اذانوں کے ساتھ، اپنی داڑھیوں کے ساتھ، ایک مستحب کا سودے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ علی میاں نے فرمایا تھا اس وندے ماترم کے قانون کو واپس لو، اگر حکومت اس قانون کو واپس نہیں لیتی ہے تو حضرت علی میاں صاحب نے ملت کے اس غیور ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ او مسلمانوں کے ذمہ داروں، او مسلمانوں کے نوجوانوں، سنو، وہ کالج، یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں پڑھنے والے سنو، اگر تم نے وندے ماترم کو لازم قرار دیا تو ہمارے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ وہ جاہل تو رہ سکتا ہے، یعنی اسکول کی تعلیم سے جاہل، دین کے تعلیم سے نہیں۔ فرمایا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جاہل تو رہ سکتا ہے لیکن کافر نہیں رہ سکتا، یہ فرمایا تھا۔ اس جملے کو یاد کر لینے کی ضرورت ہے، یہ کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے، یہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے، یہ اسلام کا وہ عقیدہ ہے جس میں سمجھوتے کی رتی برابر گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان کا کوئی بچہ وہ جاہل تو رہ سکتا ہے لیکن وہ کافر بن جائے، وہ کافر رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہہ رہا تھا ہم کو سب سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، حضور کی سنت پر شرع صدر کی ضرورت ہے۔ شرع صدر ہوگا تب آدمی عمل کرے گا۔ بھائیوں، علماء نے اس وجہ سے بھی اس وقت ضروری ہے، میں نے شروع میں اشارہ دیا تھا، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، سنت پر عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، زیادہ ضرورت ہے۔ 4 باتیں علماء نے فرمائی کہ جو لوگ سنت کی اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں 4 طرح سے ان کا اکرام فرماتے ہیں۔ جو لوگ سنت کی اتباع کرتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک انعام یہ عطا فرماتے ہیں، القاء المحبتی فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اسے نیک لوگوں کی نظروں میں محبوب بنا دیتے ہیں۔ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی لین دین نہیں، یہ کہیں کا رہنے والا، وہ کہیں کا رہنے والا، کوئی برادرانہ تعلق نہیں، نہ ان کے خاندان کا آدمی ہے، نہ ان کا وہ بھتیجا ہے، نہ بھانجا ہے، نہ پوتا ہے، نہ ان کا نواسا ہے، لیکن لوگوں کے دل ان کی طرف کھنچ رہے ہیں، لوگوں کے دل ان سے محبت کرنے پر مجبور ہیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ سنت کی اتباع ہے۔ آسمانوں سے اس کی محبت لوگوں کے دلوں پر اتاری گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا انعام اللہ یہ عطا فرماتے ہیں، القاء الہیبتی فی قلوب الفجرہ، گنہگاروں کے، دشمنوں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیتے ہیں، وہ کانپنے لگتے ہیں، روب و دبدبہ طاری کر دیتے ہیں۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، قرآن کریم میں ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے کہ دشمن چاہنے کے باوجود ڈرنے لگے، کانپنے لگے اور اس کے دل پر روب طاری ہو جائے، ہیبت طاری ہو جائے، وہ کپانے لگ جائے، گھٹنوں کے بل گر جائے۔ یہ سنت کی اتباع کی ایک برکت ہے اور اس وقت سنتوں کو تھامنے کی بہت ضرورت ہے۔
تیسرا انعام فرمایا ساعتن فی الرزق، لوگ کہتے ہیں پریشان ہوں، دکان نہیں چلتی، پریشان ہوں، تنگ دست ہوں، فرمایا کہ روزی کے سلسلے میں بہت پریشان ہوں، جاب نہیں ملتا، کاروبار نہیں چلتا، روٹی روٹے کو ترس رہا ہے، لقمے لقمے کو ترس رہا ہے۔ سنت کی اتباع کی برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں وسعت عطا فرماتے ہیں، روزی کے دہانے اللہ تعالیٰ اس پر کھول دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وثقۃ فی الدین، اور دین میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، دین پر ٹھہراؤ، دین پر جماؤ عطا فرماتے ہیں۔ اور اس وقت دین پر ثابت قدمی اور جماؤ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آدمی سنتوں کی اتباع کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک انعام یہ عطا فرماتے ہیں کہ سونامی آئے گا، زلزلے آئیں گے، آندھی چلے گی، چل رہی ہے، فتنوں کی آندھیاں، فتنوں کے زلزلے، فتنوں کی بارشیں، فتنہ میں کی سونامی، چاروں طرف سے الغار ہے، ہر محاذ پر کوشش کرنے کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے موقع پر جو آدمی سنت کو سینے سے لگا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قدم ڈگمگانے نہیں دیتے، اس کے قدموں میں تزلزل نہیں پیدا ہوتا، اللہ اسے تھام لیتے ہیں اور ثابت قدمی کی اور استقامت کی دولت سے اللہ تعالیٰ اسے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اسے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو، ایک تو بڑی بڑی سنتیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ سنتیں چھوٹی بھی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے جب آدمی نیچے اترے تو وہ سبحان اللہ پڑھے، اور جب آدمی اوپر چڑھے اللہ اکبر پڑھے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے سے بڑی سنتوں پر عمل کرنے کی طاقت اور استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے بھائیوں چھوٹی چھوٹی سنتوں کو کم از کم عمل کرو، اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی گھر سے نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا مشکل ہے؟ کیا حکومت کی پابندی ہے؟ کیا بتائیے، کیا کوئی اور مجبوری ہے؟ کیا آدمی یہ دعا بھی نہیں پڑھ سکتا؟ یہ دعا پڑھ کر آدمی نکلتا ہے، اسی کا نفع ہے۔ نفع کیا ہے؟ جب آدمی یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے اہدیتا واقیتا وکفیتا، فرمایا تو جس کام کے لیے جا رہا ہے اللہ تیرے کام کے سلسلے میں تیری رہبری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تجھے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہو جائے۔ یہ ایک فرشتہ اس دعا کے جواب میں اس آدمی کو کہتا ہے فرشتہ یقیناً کہتا ہے، سننے والے سنتے بھی ہیں۔ اگر کسی کے کان گانے سنتے سنتے گانوں پر زنگ چڑھ گیا ہو، انہیں سنا ہی نہیں دیتا، بہرے ہو گئے ہو، تو ان کا کیا علاج ہے؟ یہ حضور کی سچی خبر ہے، خبر دینے والا بہت سچا ہے، بہت پکا ہے۔ اور فرشتہ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کھانے کی سنت ہے کہ کھانا تو کھانا ہی ہے، لیکن بیٹھ کر کھانے میں کیا حرج ہے؟ بیٹھ کر پینے میں کیا حرج ہے؟ پانی پینا ہی ہے، 3 گھونٹ میں پانی پینے سے کیا نقصان ہمیں ہو جائے گا؟ اور بھی زیادہ اس کا نفع ہے۔ اس پر تفصیل سے کلام کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی کو کھانا کھانا ہی ہے، دسترخوان بچھا کر کھانے سے آدمی کو کیا نقصان ہے؟ اس کا ہی نفع ہے۔ دعا پڑھ کر کھانے میں اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کا ہی نفع ہے۔ آدمی جب بیت الخلاء جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے شرور سے، ان کی شرارتوں سے ہمیں بچا لیجئے۔ اس دعا کی کیا یہ ترجمہ ہے؟ آدمی جب بیت الخلاء میں جاتا ہے، آدمی کا سطر آدمی کو کھولنا پڑتا ہے، شیطان اس کے سطر سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو آدمی یہ دعا پڑھ کر جاتا ہے، شیطان اور اس آدمی کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، شیطان اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا اور اس سے کھیل نہیں سکتا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرا دماغ کہیں نہیں ہوتا، میں بھول جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میرے پر جنات کا اثر ہو گیا ہے، شیطانی اثرات ہو گئے ہیں، ہمیشہ بدن سست رہتا ہے، کاہل
ہو گیا ہوں، مختلف قسم کے آزاد سنت کی اتباع کریں گے، سنت کے مطابق جو ہے آدمی استنجا بجائے گا، استنجا سے باہر آئے گا، گھر سے نکلے گا، سنت کے مطابق سوئے گا، سنت کے مطابق اٹھے گا، سنت کے مطابق نماز پڑھے گا، تو انشاءاللہ یہ سارے آزار دور ہوں گے۔ اسی طرح کپڑوں کی سنت ہے، معلوم کرے کہ کپڑے کس کے سنت کے مطابق کپڑوں کا کیا مطلب ہے، سنت کے کپڑوں سے کیا مراد ہے، حضور کیسے کپڑے پہنا کرتے تھے، اور حدیثوں میں کپڑوں کی کیا نوعیت آئی معلوم کرے، اور ہر ہدا سے ہماری ہدا حضور سے ملنی چاہیے یہ معلوم کرے۔ اور آدمی جو ہے آئینہ دیکھتا ہے، آئینہ دیکھتا ہے آدمی، اس وقت کی بھی ایک دعا ہے، اللہم انت احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ آپ نے مجھے میرے جسم کو خوبصورت بنایا، چہرے کو خوبصورت بنایا، اے اللہ اندھا نہیں بنایا، کانا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، گونگا نہیں بنایا، میرے چہرے پر وہی پیچس نہیں ہے، اے اللہ تو نے مجھے کتنا اچھا بنایا، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دیجئے، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دیجئے۔ کتنی پیارا دعا ہے، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، آدمی روزانہ مسلمانوں کو سلام کرتا ہے، یہ ایک سنتوں کو، یہ بھی ایک سنت کو زندہ کرنا ہے۔ گھر میں داخل ہوتا ہے آدمی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، گھر میں کوئی نہیں ہے لیکن یہ دعا پڑھ کر جانے کی تاکید ہے۔ آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، حدیث میں ہے مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہو جاؤ، یہ بھی ایک سنت کا طریقہ ہے۔ اس طرح معلوم کر کے ایک ایک سنت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ مصافحہ کرتا ہے آدمی، دعا پڑھتا ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، اے اللہ میرے بھی گناہوں کو معاف کر دیجئے، سامنے والوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی، آدمی کہتا ہے السلام علیکم، اللہ تمہارے اوپر سلامتی کو نازل فرمائے۔ اگر یہ دعا سامنے والے بھائی کے حق میں قبول ہو جائے تو کتنا بڑا نفع ہوگا، سامنے والے کا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہدیہ دیا کرو، لیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ ایک سنت کی اتباع سے کتنے بڑے برکات کا ظہور ہوتا ہے، یہ تو میں نے مختلف چند اشارے دیے ہیں، اور اس وقت خاص طور سے سنتوں کو معلوم کر کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ سلسلہ سب سے پہلے عقیدے سے شروع ہو کر ان تمام چیزوں تک جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کی اور بھی ذرا تفصیل کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اچھے اچھے لوگ اب سنت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ لوگ وظیفے تو بہت پڑھ لیں گے لیکن ان کو سنتوں کا علم نہیں ہے کہ نماز کی کیا سنت ہے، کپڑوں کی کیا سنت ہے، چہرے کی کیا سنت ہے، نکاح کی کیا سنت ہے، اور اسی طرح اور ولیمے کی کیا سنت ہے، بے شمار سنتیں ہیں۔ ایک ایک سنت کو کا علم حاصل ہونا، اس پر عمل کرنا، اور اس کا صبح سے شام تک چرچا ہو، اس کا پرچار ہو، اس پر عمل بھی کیا جائے، اور جہاں تک دور دور تک اسے پہنچا سکتے ہو پہنچانا چاہیے۔ ایک ایک حضور کی ادا کو بھی خالی نہیں جانے دینی چاہیے، اور اتباع کرنے والوں نے کہاں کہاں تک اتباع کیا ہے انشاءاللہ اس کی کچھ نظیریں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جو مشن ہے اس مشن کو سینے سے لگا کر اور اس مشن کو لے کر کے امت پر چلنے پھرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے، موقع عطا فرمائے، اللہ حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔